ذرا سوچئے، ایک کمپنی اپنے ہی سرمایہ کاروں سے پیسہ مانگتی ہے اور وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ پھر بالکل آخری وقت پر کمپنی کی اپنی ہی مینجمنٹ میدان میں اتر آتی ہے اسے بچانے کے لیے۔ نہیں، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ واصل موبلٹی مزاربہ کی بالکل تازہ صورتحال ہے۔ یہ ایک مزاربہ کمپنی ہے، یعنی ایک قسم کی اسلامی مالیاتی پارٹنرشپ۔ آج ہم اسی ڈرامائی کارپوریٹ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہی کہ یہ رائٹ ایشو کا بچاؤ ہے کیا، پھر ذرا نمبرز پر نظر ڈالیں گے کہ آخر سبسکرپشن کا معاملہ کیا رہا۔ اس کے بعد ہم کمپنی کی مالی مشکلات کی وجوہات جانیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈی لسٹنگ کی وارننگ کا کیا مطلب ہے، اور آخر میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں رائٹ ایشو کے اس بچاؤ سے۔ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے 3 اپریل 2026 کو بھیجے گئے ایک خط سے، جس نے اسٹاک مارکیٹ میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ یہ جو دستاویز ہے نا، یہیں سے سارا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ آفیشیل لیٹر ہے جو واصل موبلٹی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھیجا۔ اس میں انہوں نے اپنے رائٹ ایشو کے نتائج کا اعلان کیا، اور جو نتائج سامنے آئے وہ سچ پوچھیں تو کافی حیران کن تھے۔ اور یہ ہے سب سے چونکا دینے والی بات، 84%، یعنی کمپنی کے اپنے ہی مالکان میں سے 84% نے اس میں مزید پیسہ لگانے سے انکار کر دیا۔ یہ کمپنی کے مستقبل پر عدم اعتماد کا ایک بہت بہت بڑا اشارہ ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے، ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ رائٹ ایشو آخر ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ ایسا ہے کہ کمپنی اپنے موجودہ مالکان سے کہتی ہے، ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے، کیا آپ ڈسکاؤنٹ پر مزید شیئرز خریدنا چاہیں گے؟ تو جب انویسٹرز نے ہاتھ کھینچ لیا تو کون سامنے آیا؟ خود کمپنی کی مینجمنٹ۔ جی ہاں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سارے 84% سرٹیفکیٹس جنہیں کوئی نہیں خرید رہا تھا وہ خود خرید لیں گے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی قدم ہے۔ تو یہ فیصلہ کتنا بڑا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے چلیں ذرا نمبرز کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ سبسکرپشن ناکام ہوئی تو کتنی بری طرح ہوئی۔ یہ چارٹ ہی ساری کہانی بتا دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، صرف 16% حصہ پبلک انویسٹرز نے خریدا، جبکہ ایک بہت بڑا یعنی 84% حصہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ اور اگر بالکل صحیح ہندسوں کی بات کریں تو سرکاری دستاویزات کے مطابق 12.5 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے سرٹیفکیٹس کو کسی نے نہیں خریدا۔ یہ وہ رقم ہے جو کمپنی اپنے ہی سرمایہ کاروں سے نہیں اٹھا سکی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر 84% سرمایہ کاروں نے اس موقع کو کیوں گوا دیا؟ اس کا جواب ہمیں کمپنی کی حالیہ کارکردگی میں مل جاتا ہے۔ تو اس عدم اعتماد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کمپنی کی مالی حالت۔ مطلب 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والی سہ ماہی میں کمپنی کو 46 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ اور ظاہر ہے، جب کوئی کمپنی پیسہ بنانے کے بجائے گوا رہی ہو تو سرمایہ کار تو گھبرائیں گے ہی۔ لیکن یہ جو نقصان ہے نا، یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ جب ہم تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں ان کے آفیشیل لسٹنگ پیج پر، تو ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اور یہ شاید سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ براہ راست پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے آئے ہیں، جو مسلسل خلاف ورزی کی وجہ سے ٹریڈنگ معطل کرنے یا یہاں تک کہ ایکسچینج سے نکالے جانے یعنی ڈی لسٹ ہونے کی وارننگ دے رہے ہیں۔ اور ڈی لسٹ ہونے کا مطلب یہ تو سرمایہ کاروں کے لیے ایک ڈراونے خواب جیسا ہے۔ مطلب کمپنی کے شیئرز کی مارکیٹ میں کوئی خرید و فروخت ہی نہیں ہو سکے گی۔ یہ واقعی ایک بہت سنگین صورتحال ہے۔ تو جب ان ساری چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو مینجمنٹ کے اس قدم کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس اقدام کو 2 بالکل مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اعتماد کا ایک زبردست اظہار ہے کہ مینجمنٹ کو اپنی کمپنی پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ لگا رہی ہے، اور دوسری طرف کیا یہ صرف ایک مجبوری کا سودا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کمپنی شاید ڈی لسٹ ہو جاتی۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، کیا مینجمنٹ کی یہ خریداری مستقبل پر اعتماد کا ثبوت ہے یا پھر بس ڈوبتی کشتی کو بچانے کی آخری کوشش؟ اس کا جواب تو صرف وقت ہی دے گا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، واصل موبلٹی مزاربہ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔